بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو بار بار ارشاد فرمایا کہ نماز قائم رکھیں، نماز پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ جی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا فرمایا ہے، قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نماز کو قائم کر لیا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ہے تو ہم نے نماز قائم کر لی ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے خالق و مالک کی پیاری کتاب، تو بتا کہ قرآن میں کیا نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے؟ ہاں، آئیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ فرماتا ہے اور نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر۔ یہ دیکھیے نماز پڑھنے کا رب نے حکم دے دیا، فَصَلِّ امر کا صیغہ ہے، نماز پڑھ، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے۔ تو آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کیسی ہے؟ اور پھر یہ نماز مرد و عورت کی ایک ہی طرح کی نماز پڑھنے کی حیت ہونی چاہیے یا کہ الگ الگ طریقہ ہونا چاہیے؟ آئیے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں کہ پیارے محبوب آپ فرمائیے کہ عورت نماز کس طرح پڑھے اور مرد نماز کس طرح پڑھے۔ نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، جو پہلی اللہ اکبر ہے، جو نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جتنی بار بھی نماز میں اللہ اکبر یہ لفظ ہے، تکبیر ہے، اس تکبیر کو یعنی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا، یہ ساری تکبیرات جو ہیں ان تکبیرات کا نام ہے تکبیر انتقال۔ پہلی تکبیر جو ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ عورت جب نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ کیسے کہے اور کہاں تک اپنے ہاتھ اٹھائے؟ یہ حدیث پاک معجم کبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے
17,497 اور یہی حدیث پاک کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے۔ کنز العمال میں حدیث پاک کا نمبر ہے 19,640۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ مجھے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا تو فرمایا، اے وائل بن حجر، جب تم نماز شروع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ یہ حضرت وائل بن حجر ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، ان کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سکھانے والے کون ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، روایت کے الفاظ بھی سماعت کر لیجئے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک۔ فرمایا، اے وائل بن حجر، جب تم نماز شروع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ مرد کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا۔ آگے فرمایا، والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء صدیہا۔ فرمایا، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں تک اٹھائے۔ عورت کہاں تک ہاتھ اٹھائے؟ عورت اپنے دونوں ہاتھ، جب تکبیر تحریمہ کہے تو عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں تک اٹھائے۔ عورت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے، مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، عورت اپنی چھاتیوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ یہ پہلا فرق آ گیا مرد اور عورت کی نماز میں، یہ پہلا فرق ہے کہ اس نے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ اب پہلا ہی یہ جہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے وہیں سے ہی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا۔ اور بھی کئی ایک حدیث پاک موجود ہیں، لیکن ایک ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مرد کی نماز کیسے ہے اور عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اب عورت کے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہ عورت ہاتھ کہاں پر باندھے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 5067۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت قیام کی حالت میں ممکنہ حد تک اپنے ہاتھوں کو جمع کر کے اور ملا کر رکھے گی۔ کس طرح؟
فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ اور انگلیوں کو باہم چمٹا کر اور ملا کر رکھے گی، اور عورت ہاتھ کہاں باندھے گی؟ عورت ہاتھ اپنے سینے پر باندھے گی۔ عورت کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وجہ سے اس کے مخصوص حصے کا ابھار ہاتھوں کے یہاں باندھنے سے چھپ جاتا ہے اور بہتر طریقے پر پردہ ہو جاتا ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، یعنی پتہ چلا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہ بتا دیا فرق کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اٹھائے گی تو اپنی چھاتیوں تک اٹھائے گی۔ دوسرا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گی تاکہ اس کے سینے پر باندھنے کی وجہ سے عورت کے مخصوص حصے کا ابھار محسوس نہ ہو، پتہ نہ چلے یہ پردہ زیادہ ہے اس میں، اس لیے فرمایا کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا، مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 5069۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نماز میں لپٹ سمٹ کر رہے گی، جب رکوع کرے اپنے ہاتھوں کو پیٹ کی طرف اٹھائے ملائے گی، یعنی جب رکوع کرے گی عورت تو اپنے ہاتھوں کو کھولے گی نہیں، اپنے بازوؤں کو کھولے گی نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کو پیٹ کی طرف، اپنے بازوؤں کو پیٹ کی طرف ملائے گی، اور جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی۔ پھر جب سجدہ کرے گی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے گی اور اپنے پیٹ کو اور اپنے سینے کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے گی اور جتنا ہو سکے لپٹ سمٹ جائے گی۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا طریقہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ جب یہ رکوع میں جائے گی تو اپنے بازوؤں کو کھولے گی نہیں، باہر کی طرف نہیں کھولے گی، بلکہ یہ عورت اپنے بازوؤں کو پیٹ کی طرف ملا لے گی، پیٹ کے ساتھ ملا لے گی، لگا لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پردہ زیادہ ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو کھولے گا، عورت اپنے بازوؤں کو پیٹ کے ساتھ ملا لے گی۔ یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ پہلا فرق تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے عورت اپنی چھاتیوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا۔ دوسرا فرق کہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ تیسرا فرق کہ عورت اپنے بازوؤں کو رکوع کرتے ہوئے پیٹ کے ساتھ ملا لے گی۔ چوتھا فرق پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے گی تو یہ لپٹ کر سمٹ کر سجدہ کرے گی، اپنے پیٹ کو اور سینے کو اپنی رانوں کے ساتھ لگا لے گی، اس طرح بالکل سمٹ کر یہ سجدہ کرے گی، مرد کی طرح اونچی ہو کر یہ سجدہ نہیں کرے گی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے جائیے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، لپٹ کر سجدہ کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
الکامل لابن عدی کے اندر جز 2 صفحہ نمبر 214 پر یہ حدیث پاک کا نمبر ہے 563۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں پر حدیث پاک کا نمبر ہے 3324۔ کنز العمال جلد 7 صفحہ نمبر 549 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کنز العمال میں حدیث پاک کا نمبر ہے 20203۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران جب عورت بیٹھے تو دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھے گی، جب تو یہ دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال کر بیٹھے گی، مرد کی طرح نہیں بیٹھے گی۔ مرد کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کرے گا، بائیں پاؤں کو بچھا کر بائیں پاؤں کے اوپر یہ مرد بیٹھے گا التحیات میں۔ لیکن عورت کیا کرے گی؟ عورت اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال لے گی اور یہ نیچے زمین پر بیٹھ جائے گی، اس سے اس کا پردہ زیادہ ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا جب عورت اس طرح بیٹھے گی اور اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے اور جب سجدے میں جائے تو اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے ملا لے، اس طرح اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ اور پیارے محبوب نے فرمایا جو عورت اس طرح سجدہ کرے گی، اس طرح بیٹھے گی، اس طرح رکوع کرے گی، لپٹ کر سمٹ کر، تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے لیے انعام کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت کر لیجئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، اشہدکم تم گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہا، کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی اس بندی کو بخش دیا، اس کی بخشش فرما دی، اس کے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس نے سجدہ کیا تو سمٹ کر کیا، رکوع کیا تو سمٹ کر کیا، بیٹھی ہے یہ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے عورت کو بیٹھنے کا حکم دیا ویسے بیٹھی، اس نے تکبیر تحریمہ کہی تو ویسے کہی جیسے میرے پیارے محبوب نے سکھایا، اس نے ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے اس لیے کہ پیارے محبوب نے اس طرح سکھایا۔ اب اس نے ساری نماز اس طرح پڑھی ہے، لپٹ کر سمٹ کر پڑھی ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب، آمین ثم آمین۔